السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 9 اس کا پہلا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہوم اکنامکس کا انٹروڈکشن ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک ہے جس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے اس کا ہوم اکنامکس کے اغراض و مقاصد۔ یعنی جب ہم اغراض و مقاصد کو پڑھ لیں گے تو یہ ہمارے ذہن کے اندر ہوم اکنامکس کی اہمیت کو اور بھی زیادہ واضح کر دیں گے، اور ہمیں بہتر معلوم ہوگا کہ ہم اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، ہماری سوچ میں کون سی مثبت تبدیلی آنے والی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ہوم اکنامکس۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم چونکہ ملک و قوم کے معاشی، معاشرتی اور تعلیمی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے یہ سائنس، آرٹس اور جدید دور کے دیگر علوم کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہوم اکنامکس ایک ایسی تعلیم ہے جو ہمارے ملک اور قوم اور ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری معاشرتی زندگی کے لیے، جس میں ہم مل جل کے رہتے ہیں، اور تعلیمی نظام یعنی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، یا جو سائنس پڑھتے ہیں، جو آرٹس پڑھتے ہیں، اور جو جدید دور کے اس کے علاوہ دیگر علوم ہیں، ان سب کے ساتھ یہ ہم آہنگ ہو کر چلتی ہے، یعنی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم کیسے ان کے ساتھ مل کے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے سب سے جو اہم مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلا ہے گھریلو انتظام میں مہارت حاصل کرنا، یعنی ہم اپنے گھر کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں۔ کمانڈ ان ہوم مینجمنٹ، گھر کے اندر جتنے بھی کام ہیں ان کے مینجمنٹ میں ہمیں کمانڈ حاصل ہو، ہمیں مہارت حاصل ہو۔ گھریلو زندگی کے وسائل و ذرائع کے استعمال کے طریقوں کو بہتر بنانا اور ایسے جدید طریقے اختیار کرنا جن میں وقت اور قوت کا استعمال کم سے کم اور افراد خانہ کی ضرورت کی تشفی زیادہ سے زیادہ ہو۔ یعنی ہم جو کام کریں وہ ہارڈ وے نہ ہو، وہ سافٹ وے ہو پلس سمارٹ وے ہو، ایک سمجھداری کا طریقہ ہو، اور ہمیں صرف یہ نہ پتہ ہو کہ ہم اس کام پہ زیادہ سے زیادہ طاقت کیسے صرف کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایسے کون سے طریقے ہیں کہ ہماری طاقت کا، قوت کا اور وقت کا استعمال بھی کم سے کم ہو اور اس سے فائدہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ہو، ایسے طریقے سکھاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے معاشرتی زندگی کے بنیادی اقدار کی شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن آف بیسک ویلیوز آف سوشل لائف۔ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے جس میں ہم سب مل جل کر رہتے ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا محلہ ہے، ہمارا گاؤں شہر ہے، ان سب کے اندر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ان کی بنیادی اقدار کیا ہیں۔ افراد کو زندگی بسر کرنے کے طور طریقے، معاشرتی اور اجتماعی زندگی کی بنیادی اقدار کو سمجھنا جن کی بدولت وہ معاشرے کے ایک مفید، کارآمد اور قابل فخر شہری بن سکیں۔ یعنی وہاں پہ رہنے کے طور طریقے کیا ہیں، آپ کہیں بھی جائیں، جیسے آپ علاقہ چینج کرتے ہیں، ایک سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے رسم و رواج میں، زندگی کے رہن سہن میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی اور اجتماعی زندگی کی بنیادی اقدار، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ باشعور ہیں، اللہ نے آپ کو دوسروں سے زیادہ عقل اور سمجھ دی ہے، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ضرور ڈالیں، اپنے معاشرے اور اپنے گھر کی بہتری کے لیے۔ تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے ضرور، جو آپ نے کرنا ہے جہاں بھی آپ رہ رہے ہوں۔ اسی وجہ سے آپ وہاں پر ایک مفید، کارآمد یعنی سب کے کام آنے والے اور قابل فخر، یعنی ہر کوئی جب آپ کا نام لے تو اس کو آپ پہ فخر محسوس ہو، ایسے شہری آپ بن سکتی ہیں۔ تیسرا ہے آمدنی اور اخراجات میں توازن قائم کرنا۔ یہ بہت بڑا، بہت اہم اور تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو سوچ سمجھ لیں اور اس پہ تھوڑا سا غور و خوض کر لیں، اس کے بعد یہ آسان ہو جائے گا۔ کام کیا ہے اس میں؟ کام ہے مینٹیننگ بیلنس بٹوین انکم اینڈ ایکسپینڈیچر۔ آپ نے یہ حساب لگانا ہے کہ گھر کے لیے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو لازم ہیں، بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھر کی انکم کتنی ہے، پھر آپ ان دونوں کو آپس میں اس طرح سے مینج کرتے ہیں کہ خرچہ بھی آپ کا پورا استعمال ہو جائے اور آپ کی ضروریات بھی ساری پوری ہو جائیں۔ اول آپ کوشش کریں کہ ایسا ہو کہ ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ آپ کے پاس بیلنس بچ جائے۔ محدود آمدنی اور وسائل اور لامحدود خواہشات اور اخراجات کا حساب رکھنے کی باقاعدہ مشق کروانا،
آمدنی بڑھانے کے طریقے سکھانا، نیز آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کر کے بچت کے طریقے سکھانا تاکہ ہر قسم کی ناگہانی پریشانی سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ اس ایک سینٹنس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے محدود آمدنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق ہے آپ کا، یا تنخواہ دار فیملی ہے آپ کی، جس میں مہینے کے بعد ایک ہی بار آپ کو انکم آتی ہے اور پورا مہینہ آپ نے اسی سے چلانا ہے، محدود آمدنی ہے آپ کی اور محدود وسائل ہیں آپ کے، لیکن خواہشات اور اخراجات ہمارے لامحدود ہوتے ہیں، ان کا کوئی حد حساب نہیں ہوتا۔ یہی تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو آپس میں بیلنس آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جتنے بھی ایکسپینسز ہیں آپ ان کا حساب رکھیں، ان کی باقاعدہ پریکٹس کریں، ان کو بار بار کر کے چیک کریں کہ اس میں کون سی چیزیں میں نکال دوں، کون سی چیزیں شامل کر دوں تو ہماری ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور ہمارے سورسز بھی جو ہیں وہ اس میں کافی رہیں، سفیشینٹ رہیں، میں ختم نہ ہوں۔ آمدنی بڑھانے کے طریقے سکھانا، یعنی آپ خود بھی کام کر سکتی ہیں، کئی کام سیکھ سکتی ہیں، انٹیریئرز کا یا کرافٹنگ کا یا ٹیلرنگ کا، جیسے بہت سارے کام ہیں جو خواتین جن میں مردوں سے زیادہ سینسٹیو بھی ہوتی ہیں اور زیادہ ایکٹیو بھی ہوتی ہیں، کریٹیو بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں توازن پیدا کرنا کر کے مزید بچت کے طریقے بھی آپ سیکھیں تاکہ کسی قسم کی ناگہانی پریشانی، یعنی یہ جو ناگہانی آفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایسی پریشانی جس کے لیے آپ پہلے سے تیار نہیں ہے لیکن آ گئی ہے، تو اس کے بچاؤ کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے پاس بچا کر بھی رکھا ہوا ہو۔ نیکسٹ ہے خاندان کے ذرائع اور وسائل کا بہترین استعمال، افیکٹو یوز آف فیملی ریسورسز۔ خاندان کے ذرائع اور وسائل کے استعمال کے ایسے طریقے اختیار کرنا جن سے بہترین معاشی اور معیاری زندگی کا حصول ممکن ہو، نیز خوراک، لباس اور دیگر گھریلو اخراجات کے بارے میں ایسی منصوبہ بندی کرنا جو خاندان کی متعین کردہ اقدار و مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو۔ خاندان کے ذرائع، خاندان کے وسائل، خاندان کے سورسز آپ کو سارے علم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسی پالیسی بنانی ہے، معاشی پالیسی بنانی ہے جس میں آپ کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی برقرار رہے اور آپ کو مزید کہیں سے خرچہ بھی کوئی خرچہ مزید اپنے آپ کے جو دائرۂ کار ہے، جو آپ کے پاس سورسز ہیں، ان سے باہر بھی نہ جائے، اس کی حد کے اندر رہتے ہوئے وہ پورا ہو جائے۔ اور خوراک یا لباس اور دوسرے جو گھریلو اخراجات ہیں اس کے بارے میں اس طرح سے آپ نے پلان آؤٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے سورسز کے اندر، اپنی انکم کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کو پورا بھی کر سکیں اور جو آپ کی فیملی نے اپنا سٹینڈرڈ ایک سیٹ کیا ہوا ہے اس کے سارے حصول، سارے مقاصد کا حصول آپ کر سکیں۔ نیکسٹ ہے افراد خانہ بچوں کے لیے خوشگوار گھریلو ماحول۔ یہ بڑا اہم ہے کیونکہ جو اخراجات پورے کرنے ہیں اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر، گھریلو گھر کے اندر بڑا خوشگوار ماحول ہو، پلیزنٹ ہوم انوائرمنٹ فار چلڈرن اینڈ فیملی ممبرس۔ بچوں کی ذہنی، معاشرتی اور جسمانی نشو و نما کی جانب خصوصی توجہ دینا، گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کرنا تاکہ افراد خانہ عمر کے ہر دور میں اپنی زندگی خوش و خرم اور کامرانی سے گزار سکیں۔ اس میں آپ کا ایک ہاؤس ہولڈ یہ لیڈی یا فیملی کی سربراہ ہونے کے حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ذہنی نشو و نما کا خیال رکھیں، ان کی معاشرتی اور جسمانی نشو و نما کی جانب بھی خصوصی توجہ دیں۔ ہمارے بچے فار ایگزامپل بھی بچے ہیں، زیادہ چھوٹے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں، پھر تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے گلی میں نکلنا شروع کیا ہے، پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسکول جانا شروع کیا ہے، پھر ہائی کلاسز میں گئے ہیں، کالجز میں گئے ہیں۔ ہر ایک سٹیپ پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کی مینٹل گروتھ بھی ہو رہی ہے، ان کے سوشل کنیکشنز بھی بن رہے ہیں، معاشرتی طور پہ وہ دوست بھی بنا رہے ہیں، ذہن بھی ان کا بڑا ہو رہا ہے، اب وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی محسوس کرتے ہیں اور بے عزتی کرنے پہ یا ایسی کوئی بات کرنے پہ، ڈرانے سے، دھمکانے سے ان کی سوچ پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی نشو و نما کہ ان کا جسم بھی بھرپور طریقے سے بڑا ہونا چاہیے، ان کی خوراک کا خیال رکھنا یہ بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے، ان کی جانب خصوصی توجہ دینا اور گھر کے اندر خوشگوار ماحول کو پیدا کرنا۔ فار ایگزامپل گھر میں اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بھی جاتی ہے، کسی بچے سے کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے، تو آپ وہ سب سے پہلے فرد ہوں جو آپ آگے ہوں کہ یہ کہیں کہ ہاں اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، کوئی بات نہیں بیٹا، نہیں آ جائے گی، لیکن آئندہ آپ تھوڑی سی احتیاط کریں۔ یا کوئی بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے دونوں کو سمجھائیں کہ آپس میں آپ
بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہو جاتی ہیں یہ باتیں، اس کو کہ کوئی بات نہیں، آئیں دوبارہ سے کھیلتے ہیں، تاکہ افراد خانہ عمر کے ہر دور میں اپنی زندگی خوش و خرم اور کامرانی سے گزار سکیں۔ اگر ایسا ماحول ہوگا جس میں گھر کے اندر پہلے تو آپ اکیلے ہی ہوں گے، لیکن جیسے جیسے آپ اس چیز کو ڈیولپ کریں گے، سب کے ساتھ ایسے پیش آئیں گے، تو یہ پھر جو ایک اچھا سلسلہ ہے یہ آپ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ دوسرے بھی آپ کو دیکھ کے یہ چیزیں سیکھیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں گھر کے ہر ایک فرد کا ایسی ہی اس کی سوچ بن جائے گی کہ کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اسی وقت وہاں پہ پہنچ جائیں گے، سپورٹ کریں گے، اور معاملے کو دفع کر کے دوبارہ سے گھر میں ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے۔ خاندان کا رہائشی ضروریات، ہاؤسنگ نیڈز آف دا فیملی، مثال کے طور پہ آپ اس میں دیکھیں خاندان کے وسائل اور ذرائع کے مطابق افراد خانہ کو بہتر رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے بارے میں وضع کردہ اصول بتانا، نیز گھر کو صاف ستھرا اور آرام دہ بنانے کے طریقوں سے آگاہ کرنا تاکہ بہتر رہائشی سہولیات بنانا ممکن ہو سکے۔ رہائشی ضروریات سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کو رہائشی سہولیات ملنی چاہیے، ان کو وہاں رہنے سہنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام ہو، اور جو وہاں پہ اس فیملی کے اصول ہیں آپ ان اصولوں سے بہتر طریقے سے آگاہ ہوں، تاکہ آپ ان کو ان اصولوں کے مطابق ساری سہولیات دے سکیں۔ جیسے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، آرام دہ بنانے کے لیے آپ نے اپنا بھرپور تعاون کرنا ہے تاکہ وہ ایک بہتر رہائشی جگہ بن سکے اور تمام سہولیات ساری فیملی کے ممبرز کو مل سکیں۔ بچوں کی پرورش اور رہنمائی، ڈیولپمنٹ آف اینڈ گائیڈنس آف چلڈرن، بچوں کی ذہنی، جسمانی، جذباتی، نفسیاتی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کے رجحانات، دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تاکہ ان کی پرورش اور رہنمائی بہتر انداز میں ہو سکے۔ تو آپ اگر گھر کی سربراہ ہیں تو پھر آپ کی ظاہر ہے ہر چیز پہ نظر ہوگی، تو آپ کی نظر ہوگی کہ کون سے بچہ اس وقت کون سی جسمانی گروتھ کے سٹیج پہ ہے، بچپن میں ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے، تو آپ کے سب کے اوپر نظر ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ان کے ذہنی جو رجحانات ہیں ان کے بارے میں، جو جذباتی کیفیات ہیں ان کے بارے میں، نفسیاتی طور پہ آج کل کس کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کو مکمل طور پہ علم ہونا چاہیے کہ بچوں کی اس وقت جو پسند، ناپسند اور آج کل ٹرینڈنگ میں وہ کیا ہے، کیا چیزیں کر رہے ہیں، کون سے ان کے انٹرسٹ ہیں، اور ان کے اندر کیپیبلٹی کس چیز کی ہے، صلاحیت کس چیز کی ہے، ان کا انٹرسٹ کس چیز کے بارے میں ہے، یہ ساری معلومات آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ جب بچوں کے فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا پڑے تو آپ اس کے لیے بہتر طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکیں، گائیڈ کر سکیں۔ آخری ہے پیشہ ورانہ مہارتیں پیدا کرنا، ڈیولپمنٹ آف پروفیشنل سکلز، گھر سے متعلق پیشوں کی حوصلہ افزائی کرنا، طلباء کو مخصوص تجربات فراہم کرنا جو مستقبل میں ان کی پیشہ ورانہ مہارتوں میں رہنمائی کر سکے، نیز طلباء میں انتظامی صلاحیت اور تجربات پیدا کر کے انہیں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنانا۔ گھر سے متعلق پیشہ ورانہ پیشوں کی حوصلہ افزائی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی کام کیے جا سکتے ہیں، اور اب تو خیر بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، طلباء کو مخصوص تجربات فراہم کرنا، ان کو کام کرنے کا موقع دینا، خود آگے بڑھنے کا موقع دینا۔ فار ایگزامپل گھر میں چھوٹے چھوٹے کام کوئی بھی ہوں، آپ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ 2 بار 3 بار بچے کے سامنے کریں، پھر آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کرو، تو جیسے ہی وہ کریں گے